ذات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أول العدد ورسوله المسدد المصطفى الأمجد ومحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومصابيح الهداية والسفينة النجاة، أما بعد فقد قال الله في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ صلوات پڑھیے گا مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، عزاداران امام مظلوم کربلا، ہم سورہ نساء کی اس آیت پہ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی عطا پر جلتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء بھی اللہ کی ایک عطا ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب اس پر بھی کئی لوگوں کو جلن محسوس ہوتی ہے تو بھلے ہوتی رہے، لیکن یہ اللہ نے اپنے فضل سے ان عزاداروں کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ہم یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور یہ ازل سے ایسا ہو رہا ہے۔ آدم نبی کو اللہ نے خلافت عطا کی، ابلیس کو جلن ہوئی، وہ شیطان بنا ہے۔ اللہ نے آدم کو علیہ السلام بنایا ہے، اور وہاں پہ ابلیس جو ہے وہ لعنت اللہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں بچا لیا، یہ اس کی عطا ہے کہ یا نارو کونی بردن و سلاما، کہ اے آگ اس پر ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام ہو گیا، نمرود لعنتی ہو گیا، موسیٰ کو بچا لیا گیا دریائے نیل میں غرق ہونے سے، اور موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون لعنت اللہ ہے۔ یہی سلسلہ نیچے چلا تو جناب مصطفیٰ علیہ السلام ہے، ابو جہل لعنت اللہ ہے۔ اب یہی سلسلہ چلا ہے، ایک سلسلہ ہے سلام والا، ایک سلسلہ ہے لعنت والا۔ کربلا کے میدان میں بھی دونوں سلسلے آئے، ایک طرف حسین ہے جو وارث انبیاء ہے، ایک طرف یزید ہے جو وارث ابلیس ہے۔ تو اب تیرا فیصلہ ہے کہ علیہ السلام والوں کے ساتھ جائے گا یا لعنت اللہ والوں کے ساتھ جائے گا؟ یاد رکھیے گا عزیزان، میں یہاں چوک پہ کسی فرقے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، کسی مذہب سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، صرف اور صرف انسان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔
جو بھی انسان ہے، جیو انسان نکلا ہے دو لفظوں سے، توجہ فرمائیے گا، جیو ایک لفظ ہے نسیان، ہاں دوسرا لفظ ہے انس۔ جیو نسیان کا مطلب ہے بھولنا، ہاں انس کا مطلب ہے محبت۔ ہاں انسان کی فطرت میں محبت ہے۔ جیو محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ضرورت والی محبت، ایک ہے حقیقت والی محبت۔ ضرورت والی بدلتی رہتی ہے، جیو جہاں کام ہوا وہاں محبت، جہاں کام ختم وہاں محبت بھی ختم۔ نہ سمجھ آئے تیرے دروازے پہ غازی کالم لگا ہوا ہو، کسی بندے کو تجھ سے کوئی کام پڑ جائے، زندگی پوری یا علی مدد نہ کہتا ہو، لیکن تیرے دروازے پہ آ کے یا علی مدد کہے گا، یہ علی سے محبت نہیں ضرورت بلوا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضرورت والی محبت بدلتی رہتی ہے، حقیقت والی محبت نہیں بدلتی، کیونکہ حقیقت والی محبت ہر کسی سے نہیں ہوتی۔ مولا کا فرمان ہے حقیقت والی محبت ہمیشہ صاحب کمال سے ہوتی ہے، جس میں کمال پایا جاتا ہو۔ میں گنتا جاتا ہوں، آپ ہاں یا نا میں جواب دیتے جائیے گا۔ بز دل سے محبت ہوگی یا بہادر سے؟ بہادر سے۔ کس سے محبت ہوگی جی؟ بہادر سے۔ بہادر سے۔ فرار سے محبت ہوگی یا قرار سے؟ قرار سے۔ قرار کہتے ہیں ڈٹ جانے والا، آگے بڑھنے والا، فرار کہتے ہیں بھاگ جانے والا۔ میں آپ کو ایک قرار دکھاؤں کہ قرار کیسے ہوتے ہیں، جا کے مردوں سے پوچھئے گا کہ اگر دیوار پھٹنے لگے مردوں کے قدم پیچھے جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے، لیکن تیرا رجب ہے، دیوار پھٹ رہی ہے، ایک عورت ہے جس کے قدم پیچھے نہیں گئے آگے گئے ہیں، مائیں قرار ہو تو بیٹے حیدر کرار۔ مرحبا مرحبا۔ اب اگر تو انسان ہے، جیو جیو جیو، مذہب تیرا کوئی بھی ہو، میرے جملے پہ سوچنا، اب اگر تو انسان ہے تو علی سے محبت کرنا تیری انسانیت کی مجبوری ہے، اور اگر علی سے محبت نہیں تو کل بھی جانور تھا آج بھی جانور۔ اب اگر کوئی نوجوان مجھے کہے کہ آپ نے علی کا نام لیا ہے، رسول کا نام نہیں لیا، تو میں نے جان بوجھ کے نہیں لیا کہ ساری کائنات جس کے سائے میں آ کے سکون محسوس کرے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کے سائے میں بیٹھ کے سکون محسوس کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سلامت رہیے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ مجھے آج انسان اور جانور کا فرق بیان کرنا ہے، اس لیے تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا۔ بدصورتی سے محبت ہوگی یا حسن سے؟ بولے جی سارے، جس فرقے سے بھی تعلق ہے، بدصورتی سے محبت ہوگی یا حسن سے؟ حسن سے محبت کرنا انسان کی مجبوری ہے، اگر نہ کرے تو انسان ہی نہیں۔ میں تمہیں حسن کی جو دنیا میں شاعر، ادیب، خطیب، دانشور جو حسن کی بڑی مثال دیتے ہیں، وہ ایک ہی دیتے ہیں کہ فلاں ایسے جیسے یوسف،
یوسف سے بڑی مثال کوئی نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے یوسف سے محبت کرنا میرے انسان ہونے کی مجبوری ہے. میں آج یوسف سے بڑا حسین دکھاتا ہوں. یوسف مصر کے بازار میں بکنے آیا, قیمت یہ لگی کہ ترازو میں رکھ کے تولا جائے. یوسف کا پلڑا نیچے, دولت والا پلڑا اوپر. مصر کی دولت ختم ہو گئی, یوسف بکا نہیں. سمجھیے گا, دولت میں نبی نہیں بکتے, ملا ہو تو بک جاتا ہے. آخری بندے تک کھڑے ہو یا بیٹھے ہو. ایک ضعیف آئی, عزیز مصر کے محل کی رہنے والی. اس نے کہا بادشاہ میں خریدوں. کہ تو خرید, اپنی دولت بھی یہاں رکھ. اس نے کہا اس میں نہیں رکھوں گی, تم دولت اتارو, میں اپنی دولت علیحدہ رکھوں گی. دولت اتر گئی. اس نے اپنی چادر کے دامن میں ہاتھ ڈالا, گائے کے چمڑے کا اتنا سا کاغذ نکال کے اس نے ترازو کے پلڑے پہ رکھا. کاغذ اور یوسف برابر. کاغذ اور یوسف برابر. کہ یہ ہوا تیرا, جائے گا محل میں. اب وہی پریشانی کہ اس کاغذ پہ لکھا کیا ہے. گائے کے چمڑے کا کاغذ کھولا گیا, وہاں پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف کا حسن کی قیمت پتہ چلی. یوسف ہے قرآن کی ایک آیت کے برابر. جو آیت کے برابر ہو اسے یوسف کہتے ہیں, اور جو قرآن کے برابر ہو اسے علی کہتے ہیں. اگلا جملہ سنیے گا اور عقیدت سے سنیے گا. جوانوں, میں نے جان بوجھ کر نبی معظم کا, سید المرسلین کا نام نہیں لیا, کیونکہ جو آیت کے برابر ہو اسے یوسف کہتے ہیں, جو قرآن کے برابر ہو اسے علی کہتے ہیں, اور جو قرآن سے افضل ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. اب جو قرآن سے افضل ہو اسے ملا کہے, ہم جیسا تو شرم نہیں آتی ہے. مرحبا مرحبا. سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ تقریر کا دوسرا رخ, علی سے محبت کرنا, حسن سے محبت کرنا, آل رسول سے محبت کرنا میری شیعت کی مجبوری نہیں, میرے انسان ہونے کی مجبوری ہے. مذہب تیرا اپنا ہے, کوئی بھی رکھ, ان سے محبت تیری انسانیت کی دلیل ہے. دوسرا رخ, انسان اور جانور میں فرق کیا ہے بیان کروں جی. ایک ٹب میں نجس پانی رکھو, ایک میں پاک پانی رکھو. انسان کون سا پیے گا؟ جو پاک ہو. بولو, جو پاک ہوگا. جانور نجس بھی پیے گا, پاک بھی پیے گا. جسے نجاست اور پاکیزگی کی تمیز نہ ہو اسے جانور کہتے ہیں, جسے تمیز ہو اسے انسان کہتے ہیں. شراب نجس پانی ہے, یزید پیتا تھا. انسان تو دور کی بات, وہ تو جانور بھی نہیں ہے.
سننا جانور کے گلے سے رسی نکالو اپنی بنی میں جائے گا یا پرائی بنی میں جہاں آئے گا وہاں جائے گا کہاں جائے گا جی پرائی بنی میں بھی جائے گا جو اپنی بنی تک رہے اسے انسان کہتے ہیں جو پرائی بنی میں منہ مارے اسے جانور کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ یہ عورتیں تمہاری بنی ہیں جو اپنی عورتوں تک محدود رہے اسے انسان کہتے ہیں اور جو پھوپھی سے بھی نکاح جائز کرے اسے جانور کہا جاتا جوڑ کے ایک سوال کر رہا ہوں جانور کا مذہب کیا ہے حلال جانوری کیوں نہ ہو اس کا مذہب کیا ہے کوئی مذہب نہیں نا جانور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یزید رضی اللہ ہے رضی اللہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید رضی اللہ ہے رضی اللہ اسے کہتے ہیں جو مسلمان ہو جانوروں کو نہیں کہا جاتا جانوروں کو نہیں کہا جاتا یزید شرابی بھی تھا یزید زانی بھی تھا یزید کعبے کو جلانے والا بھی تھا یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے بھی باندھے یزید کی فوج نے مدینے کے اندر 300 سے زیادہ صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا زنا کیا ہے اگر تیری نگاہ میں وہ رضی اللہ ہے تو میری دعا ہے اللہ قیامت کے دن تجھے یزید کے ساتھ اٹھائے مجھے حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں میرا پیغام لے جا کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ایک طرف انسان تھے دوسری طرف جانور انسانیت کا نام حسین ہے حیوانیت کا نام یزید ہے ہاں حسین نے ان جانوروں میں بھی ایک انسان دیکھ لیا تھا ایک رات کی مہلت دے کر اسے حور علیہ السلام بنا بات پہنچ رہی ہے ہم جو ماتمی جلوس میں آتے ہیں ہم جو مجلس میں آتے ہیں ہم صرف یہ ثابت کرنے آتے ہیں کہ ہمارا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے حیوانوں کے ساتھ نہیں درندوں کے ساتھ نہیں دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہم امن کے ماننے والے پتہ ہے سرداد ندار دس در دست یزید حسین نے سر دیا ہے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے جو ماتمی بیٹھے ہو میرا جملہ سمجھو گے ماتمی جب ماتم کرتا ہے ہاتھ فضا میں بلند کرتا ہے یہ ہے دعویٰ یہ کیا ہے جو ماتمی بیٹھے ہو ذرا ہاتھ اونچا کرو ذرا یہ کیا ہے دعویٰ پھر کہاں مارتا ہے سینے پر یہ ہے دلیل کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی جب بازار میں دعوے بھی کرو گے دلیل بھی دو گے تو پھر دنیا تمہیں مارے نہیں تو چومے شہادت اب جملہ سنیے گا آپ پوچھ سکتے ہیں ماتمی کہ یہ دعویٰ کیا ہے یہ دلیل کیا ہے یہ دعویٰ ہے کہ اس ہاتھ نے آج تک
کسی یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ دعویٰ ہے کہ اس ہاتھ نے آج تک کسی یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہاں دلیل ہے کیوں نہیں کی، اس لیے کہ اس دل کے مالک کو حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سارے بولنا جن کی رگوں میں علی ہے۔ بات سمجھ ہماری عزاداری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ اور عزت والے لوگ ہو، آج تک کبھی آپ عزاداروں نے دیکھا؟ تمام انسانوں سے میرا سوال ہے، یہ پولیس کبھی عام بندے کے پروٹوکول میں آئی ہے؟ نہیں جی ہو جی ہو۔ یہ رینجرز والے کسی ایم این اے کے پروٹوکول میں آتے ہیں؟ نہیں آتے نا۔ تو حسین کے ماتمیوں کی عزت ہی بڑی ہے کہ آگے بھی پولیس چلتی ہے، پیچھے بھی پولیس چلتی ہے۔ حسین دکھاتا ہے کہ میرے نوکر اتنے بڑے سردار ہیں کہ دنیا کی حکومتیں ان کے پروٹوکول میں سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ جی اتنا پروٹوکول صدر کا نہیں ہوتا جتنا حسین کے نوکروں کا ہے۔ تو یہ بات پتا چل گئی نا کہ حسین کے دروازے کی نوکری کائنات کی سرداری سے بھی افضل ہے۔ جی ہو بے شک۔ جیو یا اب رہ گئی بات رونے کی، ماتم کرنے کی، تو یہ مسئلہ بھی حل ہے۔ رونا عمل نہیں، کیفیت ہے۔ کیا ہے کیفیت؟ ہنسنے کی بات پہ ہنسا جاتا ہے، رونے کی بات پہ رویا جاتا ہے۔ جو رونے کی بات پہ ہنسے، ہنسنے کی بات پہ روئے، اسے پاگل کہا جاتا ہے، عقل مند نہیں کہا جاتا۔ دوسری بات، رونا وہاں آتا ہے جہاں تعلق ہو۔ جی ہو پتہ نہیں بات سمجھ آئیے یا نہیں آئیے؟ شہروں میں کئی لوگ مرتے ہوں گے، ہر کسی کے تٹے پہ جاتے ہو؟ نہیں، اس کے تٹے پر جاؤ گے جس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ کلمہ محمد کا بے شک بڑا ہے، لیکن یہ محمد کے بیٹے کا تٹا ہے۔ اگر تیرا تعلق ہے تو آ، تعلق نہیں ہے تو نہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ رونا ہے تعلق کا، تٹے پہ جانا کیا ہے؟ تعلق۔ فرشی عذاب پہ بندہ جاتا ہے، تعلق ہندو کے ساتھ بھی ہو تو مذہب نہیں دیکھا جاتا، بندہ ان کے فرشی عذاب پہ بھی جاتا ہے۔ تعلق کسی کے ساتھ بھی ہو تو بندہ ان کے جنازوں میں جاتا ہے۔ یہ رسول کے بیٹے کا جنازہ ہے، اگر تیرا رسول سے تعلق ہے تو آ جا، اگر نہیں آئے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کلمہ تو پڑا ہے پر تعلق نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے۔
شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہندو سکھ عیسائی غیر مذہب جو بھی میری بات سن رہے ہو فیصلہ خود آپ نے کرنا ہے. اگر یہ بات ہنسنے کی ہے ہنس لے, رونے کی ہے تو رو لے. 57 سال کا ضعیف باپ ہو, 18 سال کا جوان بیٹا, بیٹے کے سینے میں وہ برشی, باپ اس برشی میں ہاتھ ڈالے نکالنے کے لیے. اگر ہنسنے کی بات ہے تو ہنس لے, اور اگر رونے کی بات ہے تو رو. میں تیری عزت کو سلام کروں. بیٹا 18 سال کا ہو, باپ 57 سال کا ضعیف, کوئی لاش اٹھوانے والا بھی نہ ہو, اکیلا لاش اٹھا کے کہہ رہا ہو اکبر میرے ساتھ بولتا چل مجھے حوصلہ ہو. او انسانوں فیصلہ کرنا ہنسنے کی بات ہے یا رونے کی. شیعہ کی بات نہیں, انسان کی بات ہے, انسان کی بات ہے. اب اندازہ لگا نواسہ رسول کو نام حسین ہو, گھوڑے کی زین چھوڑ دے, 1 گھنٹے تک نہ زین پہ ہو نہ زمین پہ ہو, تیروں کے درمیان لٹک رہا ہو. بتا یہ ہنسنے کی بات ہے؟ جنت البقیہ چھوڑ کر ماں آئی ہوئی ہو, نیچے جھولی پھیلا کے کھڑی ہو کہ میرا لال آ میں تجھے سنبھالوں. اجرکم اللہ. ہاتھ جوڑ کے ایک سوال ہے, بے شک بعد میں روتے رہیے گا. شریعت محمد کا حکم کیا ہے کہ جانور کے سامنے بھی جانور سے نہ کرو. بس یہی میرا جملہ مسائل کا ہے, سمجھ آ گیا تو ماتم کرے گا. جانور کے سامنے بھی جانور ذبح نہ کرو. لیا قرآن رکھ میرے سر پہ. 4 سال کی سکینہ بیٹی ہے, باپ کے سامنے کھڑی ہے, شمر خنجر چلا رہا ہے, رو رو کے کہہ رہی ہے نہ ماں میں یتیم ہو جاؤں گی. ماتم حسین